السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ کی لائیو کالز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے۔ ایک التماس آپ سے ہمیشہ ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ٹائم آف برتھ یعنی وقت پیدائش بھی درست دیا کیجئے تاکہ میں بہتر سے بہتر تخمینہ لگا سکوں۔ آگے کرنے والی یقینی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اچھا کرے، آمین۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو جی خاتون فرمائیے گا۔ مجھے نا اپنی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو، آپ ذرا زور سے بولیے گا، ان کی آواز تھرو نہیں ہو رہی پراپرلی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا۔ جی میں اپنی انگیجمنٹ کے بارے میں پوچھنا ہے، لاسٹ ایئر ہوئی تھی اور اب نا ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں سنائی دے رہی خاتون، اگر یہ لائن کا پرابلم ہے تو میں معافی چاہوں گا، کیونکہ آپ کا ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہلو، نہیں آ رہا۔ 18 جنوری اب سب صحیح آ رہا ہے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ 18 جنوری 1993۔ ایک سیکنڈ، 18 جنوری 1993۔ کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ دوپہر میں 12:40۔ 12:40 پہ۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئیں؟ دوپہر میں۔ ہاں میں نے لکھ لیا۔ دوپہر آپ کہاں پیدا ہوئیں؟ مظفر آباد میں۔ ہیں؟ مظفر آباد میں سے۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ جی ایک سیکنڈ دیجیے گا خاتون۔ میری جاب کب تک ہوئی؟ ارے آپ کیوں بولیے، میں خود دیکھ لیتا آپ کو۔ چلیں بہرحال آپ بول ہی چکی ہیں تو ایک سیکنڈ پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، یہ آپ جو بتا رہی ہیں ذائچہ یہ درست ہے یا کیسا ہے؟ خاتون، خداوند تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین قسمت، بہترین ذائچہ، بہترین ایجوکیشن سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ 2014 کے ستمبر کے بعد سے آپ کی زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا آپ کو۔ ہلو سر، یہ کب تک میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں کب تک صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیں ٹائم تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، سچی بات ہے، یہ 2021 تک ہے، لیکن اگر آپ نے ایک کام کر لیا تو انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ پرابلم، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ صرف غور سے سنیے میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑا زود اثر ٹوٹکا ہے۔ ہر منگل کو آپ نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جن میں تھوڑا گوشت لگا ہوا ہوتا ہے نا، قصائی کے پاس سے مل جاتی ہیں، یہ لینی ہے ہر منگل کو، اور آپ نے اس پہ اپنا ہاتھ لگانا ہے۔ مثلا صدقہ تو ظاہر ہے اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو نیت تو آپ کی یہی ہوگی، لیکن یہ جو بازاروں میں گلیوں میں آوارہ کتے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ڈلوا دیں۔ گن کے 9 ہڈیاں، یہ چھوٹا تھوڑا سا گوشت لگا ہوا ان پہ، یہ ہڈیاں آپ اللہ کے حوالے نیت کر کے جو ہے یہ کتوں کو ڈلوا دیجئے۔ اور دوسرا ایک کام یہ کیجئے خاتون کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے بعد نماز ظہر کھلے آسمان کے نیچے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور درمیان میں 500 مرتبہ آپ پڑھیں گی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس کے بعد آپ 500 مرتبہ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو از غیب سے مدد کرے گا، اور آپ کی جاب بھی لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کی کوئی شادی کے حوالے سے بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن یہ ٹائم میں ذرا جو میں نے آپ کو عرض کیا 6 سال کا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ صدقہ کریے، اللہ کا کرم دیکھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں سدرا سلطان کلیئر بات کر رہی ہوں۔ نہیں، ساؤنڈ کلیئر نہیں ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ میرا اسٹار ٹورس ہے۔ ارے آپ خود تعین نہ کیجیے آپ کا کیا ہے، آپ مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائیے۔
میرا 5 مئی ہیں 5 مئی 5 مئی 1971 اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ 1991 اچھا 1991 سے آپ 71 پہ پہلے کہیں پھر آئیں آپ 91 پہ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ سر یہ نہیں یاد کب پیدا ہوئی ہوں, یہ پتا ہے کہ شادرہ میں پیدا ہوئی ہوں, لاہور میں. میری بہن اس تاریخ کو کم از کم 500 بچے شادرہ لاہور میں پیدا ہوئے ہوں گے. کیا تمام لوگوں کی ایک جیسی قسمت ہوگی نہیں ہوئی ہوگی. یہ سب غلط ہے. دیکھیں میں گمراہ کن کام نہیں کرتا جس میں یہ تکے بازیاں ہوتی ہیں, یہ سب غلط ہے. ایک تاریخ کو ایک ملک کے اندر 1 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہوگا, لیکن ہر ایک کی قسمت یکساں نہیں ہوتی. نام بھی کامن ہو سکتے ہیں تو بھی قسمت ایک سی نہیں ہوتی. میں بار بار عرض کرتا ہوں ٹائم آف برتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسکلوزو کر رہا ہوتا ہے, ایک انفرادیت قائم ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. تو بغیر اس کے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے آپ کا کام ویسے ہی کر دے, لیکن آپ کا ذائچہ ہاروسکوپ نہیں بن سکے گا. میں بہت معافی چاہتا ہوں, آئی ایم سوری خاتون. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو جی فرمائیے گا خاتون. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 7 جولائی 1993. آپ نے فرمایا 7 جولائی 1993 اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی تھی؟ میں شام کو 6 بجے. ویری گڈ. اور کہاں پیدا ہوئی تھی؟ اسلام آباد میں. اچھا 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے خاتون. جی 1 سیکنڈ دیجیے گا, مجھے ذائچہ فیڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا, تو اس لیے میں آپ سے 1 منٹ مانگ رہا ہوں. اچھا خاتون, ہاروسکوپ تو آپ کا اچھا ہے ماشاءاللہ سے. اور اچھا ایک بات بتائیے, مجھے ایک چیز ایویلیویٹ کرنی ہے. ہلو جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, جو آپ نے مجھے ٹائم آف برتھ بتایا, زندگی میں آپ نے محسوس کیا آپ کی اسکن سینسٹیو ہے یا الرجی کا پرابلم آپ کو ہوتا ہے؟ ہلو نہیں مجھے آپ ذرا ان کو ہولڈ پہ رکھیے گا, ہولڈ پہ رہیے گا. خواتین حضرات ایک بریک لے لوں اور دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. وہیں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. وہ خاتون جو وقفے سے پہلے لائن پہ تھی وہ ہیں ابھی؟ ہلو جی آپ وہی ہیں جو وقفے سے پہلے تھیں خاتون؟ جی اچھا میں یہ کہہ رہا تھا خاتون کہ آپ کا, ہاں میں عرض کرنے لگا ہوں تمام چیزیں کہ دیکھیں 2015 کے جون کے بعد سے یہ جو ابھی تک آپ کا ٹائم چل رہا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشانیوں کا باعث بنا رہا ہے. اور پلس معذرت کے ساتھ یہ وہ دور ہے کہ جہاں آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں لیکن ان کاموں میں آپ کے بے انتہا رکاوٹ اور اس چیز میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کنفیوژن کا شکار ہوئی ہوئی ہیں. پلس بنیادی طور پر اچھی خاتون ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو 2018 کے جنوری تک کا ٹائم ہے یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے آپ کے لیے. اس میں ہوتا یہ ہے ہماری اسٹرالوجی کے حساب سے کہ اس کے اندر جو ہے نا آدمی کی پرانی چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں نئی چیزوں کا دخل ہونے لگتا ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن جو علمی تقاضے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہو جائے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا اور وظیفہ بتا رہا ہوں, اس کو آج کے بعد آپ اپنی زندگی میں شروع کر دیجئے, باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہوں, وہاں سے نوٹ کریں. نمبر 1 تو آپ نے خاتون یہ کرنا ہے, آج جیسے سیٹرڈے ہے نا, آپ ایک کام کریں, پانی کے اندر 1 بکٹ پانی لیں, اس میں تھوڑا سا نیل ڈالیں, تھوڑا سا معمولی سی چٹکی, اور وہ نیل کو گھول کے نا پانی میں سر سے لے کے اور انگوٹھے تک آپ نے وہ پانی بہانا ہے اپنے اوپر. اس کے بعد اسلامک طریقے سے غسل کر لیجئے گا. اور پلس جب آپ وہ نیل بھا رہی ہوں پانی, تو آپ نے دل میں سورہ ناس کا ورد کرنا ہے, قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھتے رہنا, پانی پہ نہیں پڑھنا, دل میں پڑھنا ہے آپ نے, تاکہ آپ کے اوپر جو ایک نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے, آج ہی کے دن آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے
تھوڑا سا کالا چنا لے لیجئے، پرندوں کو ڈال دیجیے گا، اور ایک جو کوکونٹ کا پیس ہوتا ہے نا، کھوپرے کا ٹکڑا، وہ خرید کے کسی کو دے دیجیے گا، غریب کو، اللہ کے نام پہ، اور اگر چاہیں تو پورا ناریل دے دیں۔ اب دوسری چیز پہ آ جاتا ہوں میں آپ کی، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ کوثر، سب مختصر سورہ ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ پڑھ کے آپ نے فیصلے کو رب پہ چھوڑ دینا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی، جو میں نے آپ کو اشارہ کیا وہ دعا مانگ لیجئے گا، آگے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی، میری ڈیٹ آف برتھ 31 اکتوبر 1997۔ اچھا، 31 اکتوبر 1997 آپ نے فرمایا، اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ رات کے 2 بجے۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئی؟ گجرات سے۔ گجرات، پنجاب کے اندر؟ جی۔ اچھا، 1 سیکنڈ دیجیے گا، میں آپ کا ہاروسکوپ دیکھ لوں، اس کے بعد میں پھر آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ابھی تو خیر آپ گو کہ کتنی 19ویں سال میں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک زندگی جو ہے نا وہ خیر اتنی عمر بھی نہیں ہے، لیکن اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر، باعزت گھرانے میں آنکھ کھولنا، اچھی جگہ پہ رہنا، یہ تو آپ کے ساتھ رہے گا، مگر اس میں آپ کے ذائچے میں ایک پرابلم یہ نظر آتا ہے، شادی کی زندگی شروع کرنے کے لیے ذرا سی مشکلات ہوں گی، اور آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، یہ آپ کریے، اللہ کا کرم دیکھیے اور اللہ کا احسان دیکھیے گا آپ پہ کیا کرم ہوتا ہے اللہ کا۔ نمبر 1 تو آپ نے ہر ہفتے کے دن آدھا پاؤ 1 پاؤ کالا چنا اللہ کے نام پہ دے دینا ہے، اور ابھی جو میں نے ایک پہلا صدقہ بتایا تھا خاتون کو کہ 9 ہڈیاں لیجئے اپنے ہاتھ سے، منگل کو کتوں کو ڈلوا دیجئے، یہ کام کر لیجئے۔ اور دوسرا، ہر جمعرات کو آپ نے 3 لڈو پیلے بیسن والے یہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دینا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے، مختصر ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں آپ نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور آپ نے پڑھنا ہے 500 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، میرے اللہ نے چاہا تو پنجتن پاک کے صدقے اسی سال جنوری سے آپ کی زندگی میں بہتری کے آثار پیدا ہونے لگیں گے، اور آپ اللہ کے حکم سے اچھی ہونے لگیں گی، اور بڑے پازیٹیو چینج آپ کو اپنی لائف میں نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا بی بی، فرمائیے۔ ہلو، میری ڈیٹ آف برتھ 6 مئی 1990۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ اتوار 9:45 بجے۔ صبح، شام میں، اور رات میں؟ صبح پیدا، 9:45 پہ۔ اور کہاں پیدا ہوئی تھیں آپ؟ جی، کہاں پیدا ہوئی آپ؟ کراچی میں۔ کراچی میں پیدا ہوئی۔ 1 سیکنڈ دیجیے گا خاتون، کراچی میں پیدا ہوئی آپ، 1 منٹ مجھے اور دیجیے گا۔ اگر یہ آپ کا ذائچہ ہے تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہلو، جی، اگر یہ آپ کا ہاروسکوپ ہے تو ویسے تو اچھا ہے، لیکن یہ ایک تو دیکھیں 3 چیزیں آپ کے ساتھ لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اسٹمک کا پرابلم، پیٹ کا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے آپ میں فنون لطیفہ، چاہے آپ اس کی ایجوکیشن لیں نہ لیں، فائن آرٹس کی جو چیزیں جیسے فیشن ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیکوریشن، اور یہ جو جسے کہہ لیں جو بھی فنون لطیفہ کی برانچز ہیں، ان میں آپ کو ایک قدرتی طور پر عبور ہوگا۔ دوسرا،
آپ کا ہاروسکوپ یہ بتا رہا ہے کہ گو کہ آپ بڑے باتمیز انداز میں گفتگو کر رہی ہیں، لیکن آپ کا انداز گفتگو رف ہونا چاہیے. ہلو ہلو، آپ مجھ سے متفق ہیں؟ میں آگے چلوں؟ ہلو، جو میں آپ سے بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے انسان کو، کیونکہ دیکھیں یہ ایسا چیز ہے کہ اس میں آپ سچ بولیں اور ایگری کریں، چاہے وہ بری بھی بات ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر رہتا ہے، نہیں ہے تو الگ بات. اور اس اچھا خواتین و حضرات، ایک بریک کا وقت، ان کو رکھیں ہولڈ پہ، میں ان سے بات کرتا ہوں. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں. خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اچھا، وہ خاتون جو وقفے سے پہلے کال پہ بات کر رہی تھی، جن کو میں نے وقفے میں بتایا، ان کے لیے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آج پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک ہی چیز بار بار آ رہی ہے. ایک تو آپ نے ہر پیر کے دن ایک پاؤ دودھ، ایک پاؤ چاول اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے گا، اور آپ نے ہر منگل کو 9 ہڈیاں چھوٹی چھوٹی گوشت کی کتوں کو ڈلوا دیجیے گا. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آج کے بعد آپ اپنا ایک وتیرہ بنا لیں. وتیرہ کیا بنانا ہے، آپ نے ہر جمعرات کو اپنے ہاتھ سے زردہ بنانا ہے. کوانٹٹی آپ خود اپنے حساب سے مقرر کر لیجئے گا. پیلے رنگ کا زردہ بنائیں، اور مسجد میں جہاں بچے قرآن شریف پڑھتے ہوں، امام بارگاہ، مطلب وہ جگہ جو مذہبی حوالے سے مسلمانوں کے لیے متبرک و مقدس ہے، وہاں یہ آپ زردہ بنا کے جمعرات کو بیفور نماز مغرب بھیج دیجئے. 43 جمعرات کیجئے، 43 انشاءاللہ العزیز. میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا. اور دوسری چیز، زندگی میں جو میں نے آپ سے بات کہی تھی آف ایئر، چاہے کیسا ہی ڈپریشن ہو، کیسا ہی آدمی کے اوپر انفلوئنس آ رہا ہو، لیکن اس کو رب سے امید کبھی نہ منقطع کیجیے گا، کیونکہ یہ لفظ نا امیدی اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں ہی موجود نہیں ہے. اور پھر میں تو میرے ذہن سے وہ چیز نہیں نکلتی کہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جیسا تو اللہ تعالیٰ سے گمان رکھے گا، جیسا تیرا حسن ظن ہوگا، اللہ تجھ کو ویسا ہی دے گا. تو جب ہمارا رب خود ہمارے لیے اس نے یہ عمل رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا مانگیں. یہ آتے ہیں شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لے، شارٹ کٹ، غلط چیز ہے. لیکن اچھا انسان کی جو آزمائش اور جو پہچان ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے. بلکہ میں تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے میں کس طرح پہچانوں کہ یہ میری آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے میری سزا ہے. تو آپ نے کہا جب تو تکلیف میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف تیرا رجحان اور اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جانے لگے تو سمجھ لے یہ تیری آزمائش ہے. اور اگر تو اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی طرف زیادہ بھاگ رہا ہے، اپروچ کر رہا ہے، تو سمجھ لے یہ تیری سزا ہے. تو اس ایک فرمان کو ذرا تول لیجئے گا ذہن میں، تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون. جی میں نے بتانا، میری سسٹر کا ہے، ان کا پوچھنا ہے. جی آپ اپنی بہن کا پوچھیے، ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا. 1981. خاتون تاریخ بھی ہوتی ہے، مہینہ بھی ہوتا ہے، پھر ہاں سال جی ہے. میں بتاتی ہوں. 5 نومبر 1981. اچھا 5 نومبر آپ نے فرمایا، اور 1981 آپ نے فرمایا. کتنے بجے پیدا ہوئی آپ کی بہن؟ رات 11 سے 12 بجے کے درمیان. اب یہ جو 11 سے 12 آ جاتا ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خاتون میرے لیے. اب آپ لوگوں کی کالیں اتنی مشکل سے ملتی ہیں، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا آپ لوگوں کو منع کرتے ہوئے. کہاں پیدا ہوئی تھی؟ 12 کے قریب ہے بھائی، کافی حد تک 12 کے قریب ہی ہے، کچھ ٹائم ہی تھا 12 بجنے میں. دیکھیں کاش یہ پیمانہ وقت کا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں 12 سے قریب سیکنڈوں پہلے کر لیتا. لیکن بہرحال میں ڈال رہا ہوں 11:15 بجے کا ٹائم. اللہ کرے، ہاں جی آپ اتنا ڈال دیں. اللہ کرے یہ آپ کی بہن پہ فٹ آ جائے. دیکھیں اگر یہ ذائچہ یہ والا ٹائم ہے تو پھر تو اس حوالے سے آپ کی بہن کے ذائچے میں منگلک دوش لگا ہوا ہے، تو اس شادی کا مسئلہ کرتا ہے کہ آپ کی بہن. اچھا تو پھر یہی ہے. اب یہ اور دوسرا، آپ کی بہن جو ہے نا یہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے. یعنی اس کو اردو میں یہ کہہ لیں کہ ان کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. یہ پل میں تولا ہوتی ہیں، پل میں ماشا ہوتی ہیں، اور ان کی سوچوں میں تبدیلی ہونے لگتی ہے. کیا ایسی بھی چیز آپ کو ان میں محسوس ہوتی ہے؟ ہلو. ہاں جی. اچھا دوسرا یہ بتائیے، ان کی دانی آنکھ سے لے کر اس جگہ سے لے کر اور اس جگہ تک
कोई इनका तिल या चोट का निशान पड़ा हुआ है इनके चेहरे पे? कहाँ पे? ये आंख से लेकर और ये गर्दन तक के हिस्से में सीधे हाथ की तरफ है जख्म का निशान है। हाँ, जख्म का निशान है। हाँ, तो फिर यही है, 99% यही हॉरोस्कोप है। अब देखिए, इसके हवाले से अगर मेरे रब को मंजूर हुआ और अल्लाह का करम हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, इम्कान गैरों में है और जो मुद्दत नज़र आती है मुझे, अगर मेरे अल्लाह का करम हुआ पंचतन पाक के सबके, खातून डिस्कनेक्ट हो जाए, नोट करना शुरू करें। इसी जनवरी 2017 से दौर शुरू हो रहा है और 2018 के नवंबर तक चलेगा। इनको कहिए कि अल्लाह इनका भला करे। एक तो ये हफ्ते के दिन थोड़ा सा काला चना अल्लाह के नाम पे सदका कर दें। पीर के दिन इन्होंने 1 पाव चावल या 1 पाव दूध, जो आपको मुनासिब लगे वो कर दीजिए। और दूसरा, हर मंगल को इन्होंने आधा पाव या 1 पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे दे दें और सूरह ताहा, सूरह मरियम पढ़ें। इंशाल्लाह टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है, करने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है। ये पॉसिबिलिटीज़ का इल्म है, इम्कानात और मुमकिनात का। हतमी चीज़ सिर्फ अल्लाह ताला की है। ख़वातीन हज़रात, वक्त अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न हो चला है। वक्त पता भी नहीं चला और किस तरह आधा घंटा गुजर गया। कल सुबह 10 बजे प्रोग्राम ना देखना भूलिएगा। कल सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इंफॉर्मेशन, मालूमात और आपको बहुत सारे वज़ाइफ बताऊंगा। और एक दरख्वास्त मेरी हमेशा आपसे होती है, बराए मेहरबानी मुझको इंटरनेट पे ना सर्च करें। सोशल मीडिया के ऊपर मेरे नाम से लोगों ने जाली और फेक फेसबुक आईडीज़, वेबसाइटें बना रखी हैं, ट्विटर बना रखा है, वो मैं नहीं हूँ, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया को एंटरटेन ही नहीं करता। हाँ, सिर्फ यूट्यूब पे जो मेरा मटेरियल है वो जेन्युइन है। तो आप बराए मेहरबानी इंटरनेट के ऊपर जो मेरे नंबर्स हैं उन पे ना फॉलो कीजिए। मुझ तक पहुँचने के 2 ही तरीक़े। नंबर 1, आप ARY डिजिटल पे ये हफ्ते को सुबह 11 से 11:30 होऊंगा और इतवार को सुबह 10 से 10:30 कल मुलाहिज़ा करेंगे आप। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मैं सिर्फ एक जगह बैठता हूँ जहाँ प्राइवेट और कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए मेरा ऑफिस है और वही ऑफिस है PC कराची। उसके अलावा मैं कहीं नहीं बैठता। वहाँ का नंबर है 35685501 35685501। दोपहर के 2:30 बजे से रात के 8 बजे तक मैं वहाँ होता हूँ। और ओवरसीज़ व्यूअर मेरे, उनसे दरख्वास्त है कि वो एक लम्हे को इस नंबर पर रिंग करके कहा करें कि स्काइप पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए और मुझे भी इत्मीनान हो जाए। और इंटरनेट पर अप्रोच ना कीजिएगा। तो ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे वतन पाकिस्तान पर हमेशा अपना करम करे। कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।